حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد تقریباً ایک ہفتہ تک مسند خلافت خالی رہی۔ کوئی بھی نامور شخصیت بار حکومت اٹھانے کو تیار نہ تھی۔ ان حالات میں انصار و مہاجرین کے بزرگ جمع ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور خلافت کے عظیم منصب کو قبول کرنے پر اصرار کیا۔ ابتدا میں آپ نے انکار کیا اور فرمایا کہ مجھے امیر بننے کی نسبت وزیر بننا زیادہ پسند ہے، لیکن حالات کا بگاڑ اور امت کا اجماع دونوں ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر ہو گیا۔ تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت جمع کی اور 24 ذی الحجہ 35 ہجری کو خلافت کی باغ دوڑ سنبھالی اور اپنے پیش رو خلفاء کی سنت کے مطابق مسلمانوں کے مجمع سے خطاب فرمایا، جس میں حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی جان ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے تم سب متحد و متفق ہو کر رہو، کیونکہ حقیقی مسلمان وہی ہے جن کی زبان و ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کے احکامات کی خلاف ورزی سے بچو، جہاں کہیں بھلائی کی بات دیکھو اسے قبول کرو اور جہاں بدی نظر آئے اس سے پرہیز کرو۔ جن حالات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت سنبھالا وہ غیر معمولی قسم کے نہایت پرآشوب حالات تھے۔ ایک طرف قصاص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنگین مسئلہ درپیش تھا، تو دوسری طرف حضرت معاویہ کی معزولی نے ایک نئی شورش برپا کر رکھی تھی۔ اس کے بعد بھی یکے بعد دیگرے سخت حالات آتے رہے، مگر عزم و استقامت کا یہ کوہ ہمالیہ انتہائی جرأت و شجاعت کے ساتھ دیوانہ وار ان کا مقابلہ کرتا رہا۔ بالخصوص جنگ جمل اور جنگ صفین میں جس دور اندیشی اور حکمت و دانائی سے کام لیا وہ واقعتاً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بہت تجربہ کار جنگ آزما تھے، جنگی معاملات کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ چنانچہ خلیفہ بننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت کثرت سے فوجی چھاونیاں قائم کروائیں۔ ان دنوں ایران کی طرف سے شورش اور بغاوت کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استخر میں ایک قلعہ بنوایا تاکہ خطرے کے وقت عورتوں اور بچوں کی حفاظت ہو سکے۔ جنگی تعمیرات کے سلسلے میں دریائے فرات پر پل بنوایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندرونی شورشوں اور خانگی جھگڑوں کو دبانے سے اتنی فرصت نہ مل سکی کہ وہ فتوحات اسلامیہ کے دائرے کو وسیع کر سکیں۔ تاہم بیرونی امور سے کبھی غافل نہ رہے۔ چنانچہ سیستان اور کابل کی سمت میں بعض عرب خود مختار ہو گئے تھے، ان کو قابو میں کر کے قدم آگے بڑھایا اور 38 ہجری میں بعض مسلمانوں کو بحری راستے سے ہندوستان پر حملہ کرنے کی اجازت دی۔ علاوہ ازیں انتظام مملکت میں حد الوسع حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم کی پیروی کی۔ اعمال کے محاسبے کا فاروقی نظام بحال کیا، رات کو شہروں کی گشت کا معمول بنایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جنگل سے کسی قسم کا مالی فائدہ نہیں لیا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جنگلات کو بھی محاصل ملکی کے ضمن میں داخل کیا گیا۔ مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت خوارج کے ہاتھوں ہوئی۔ یہ وہی گروہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں شامل تھا۔ بعد میں اس پارٹی میں اختلافات پیدا ہو گئے اور خوارج نے اپنی جماعت الگ بنا لی۔ چنانچہ 17 رمضان المبارک 40 ہجری بروز جمعہ فجر کے وقت خارجی عبد الرحمن بن ملجم مرادی اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ جامع مسجد کوفہ پہنچا اور تینوں مسجد کے ایک کونے میں چھپ گئے۔ جس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے تشریف لائے اس وقت ان میں سے ایک نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہلا وار کیا اور اس کے بعد عبد الرحمن بن ملجم نے دوسرا وار کیا۔ یہ دیکھ کر تیسرا بھاگ کھڑا ہوا، آخر میں صرف عبد الرحمن بن ملجم ہی پکڑا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات سے پہلے کچھ وقت مل گیا جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو وصیت کرنے میں صرف کیا۔ جان کنی کے اس عالم میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باتیں ارشاد فرمائیں وہ آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ آپ نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور فرمایا، میں تم دونوں کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، دنیا کے پیچھے ہرگز نہ لگنا، خواہ دنیا تم سے بغاوت ہی کیوں نہ کر دے۔ جو چیز تمہیں نہ ملے اس پر رونا نہیں، ہمیشہ حق بات کہنا، یتیموں سے شفقت کرنا، پریشان حالوں کی مدد کرنا، آخرت کی تیاری میں مصروف رہنا، ہمیشہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے حامی رہنا اور کتاب اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہنا۔ اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت پر مت گھبرانا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی حالت میں تھے، یہاں تک کہ 21ویں رمضان المبارک کی شب کا 2/3 گزرنے پر طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور اسی اثناء میں کلمہ شہادت کا ورد کرتے ہوئے اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر دی۔